فلسفہ خودی کیا ہے بیٹا؟ سر فلسفہ خودی یہ ہے کہ اپنی اندر کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو پہچاننا اور ان کو بروئے کار لانا۔ ٹھیک ہے، گڈ۔ بے خودی کا فلسفہ کیا ہے؟ سر بے خودی کا فلسفہ یہ ہے کہ دوسرے لوگ جو ہیں اپنی صلاحیتیں جو ہیں ان دوسرے لوگوں کے بھلے کے لیے استعمال یعنی کہ اپنے صلاحیتوں کو، اجتماعی خودی کا نام بے خودی ہے۔ یس سر، ایک خودی ہے، بے خودی ہے۔ اجتماعی خودی کا نام کیا ہے؟ بے خودی ہے۔ یس سر۔ تو اس پہ اقبال کے بہت سے اشعار ہیں، کچھ شعر آپ لوگ سنائیں، میں نے انہوں نے کہا بھی تھا کچھ شعر تیاری کر کے لائیں خودی کے حوالے سے، یاد کیے ہیں؟ جی میرا فقر امیری نہیں غریبی ہے، خودی نہ بیچ میرا طریق، میرا طریق امیری نہیں غریبی ہے، فقیری ہے۔ غریبی ہے فقیری؟ غریبی ہے جی۔ میرا طریق غریبی نہیں فقیری ہے، امیری نہ بیچ خودی میں نام پیدا کر۔ نام پیدا کر۔ نہیں شعر صحیح پڑھو نا بچے، شعر کو ٹھیک کرو، شعر کو ٹھیک کرو، شعر کو ٹھیک کرو۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، یس سر۔ خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ جوید کے نام نظم ہے، اس کا یہ شعر ہے۔ جوید کے نام نظم کا عنوان کیا ہے؟ جوید کے نام۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، یہ اصل شعر ہے جی۔ نیکسٹ جی۔ زمانے میں جھوٹا ہے اس کا نگیں، زمانے میں جھوٹا ہے اس کا نگیں، جو اپنی خودی کو پرکھتا نہیں۔ خودی کو نہ دے سیم و زر کے عوض، نہیں شعلہ دیتے شرر کے عوض۔ یہ نظم کو عنوان ہی خودی ہے، جس کا شعر میں نے سنایا ہے۔ خودی کو نہ دے سیم و زر کے عوض، نہیں شعلہ دیتے شرر کے عوض۔ آپ کی ایک نظم ہے حیات ابدی، کیا نام ہے؟ حیات ابدی۔ اس میں اقبال نے خودی کے حوالے سے کیا فرمایا کہ زندگانی ہے صدف، قطرے نیساں ہے خودی۔ زندگانی ہے صدف، قطرے نیساں ہے خودی، وہ صدف کیا جو قطرے کو گوہر کر نہ سکے۔ ہو اگر خود نگر و خود گر و خودگیر خودی، ہو اگر خود نگر و خود گر و خودگیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ پھر یہ شعر تو بہت سنا ہوگا آپ نے کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ اسرار پیدا نظم کا نام ہے اقبال کے۔ میں صرف فلسفہ خودی پہ بات کر رہا ہوں، اچھا فلسفہ خودی کو ہم نے لیا صرف جسٹ۔ اسی طرح یہ جس بندہ حق بین کی خودی ہو گئی بیدار، جس بندہ حق بین کی خودی ہو گئی بیدار، شمشیر کی مانند ہے برندہ براق۔ کیسا شعر ہے؟ یس سر۔ اگر خودی کی حفاظت کریں تو عین حیات، اگر خودی کی حفاظت کریں تو عین حیات، نہ کر سکیں تو سراپا فسون و افسانہ۔ اگر خودی کی آپ نے حفاظت کی ہے تو زندگی یہ ہے، لائف یہ ہے۔ اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں، ان صلاحیتوں کو اللہ کے بتائی ہوئے رستے کے مطابق استعمال کرنا خودی ہے۔ اگر شیطان کے رستے پہ چلیں گے تو وہ شیطانی خودی ہے، یہاں یزدانی خودی کی بات ہو رہی ہے۔ اگر شیطان کے رستے پہ چلیں گے ہے تو وہ بھی خودی، لیکن وہ یزدانی نہیں ہے، شیطانی ہے۔ ہمیں یزدانی خودی کی تلقین کرتے اقبال۔ اگر خودی کی حفاظت کریں تو عین حیات، زندگی یہ ہے کہ خودی کی حفاظت کرنی ہے آپ نے۔ غیرت تو ایک صفت آ جاتی ہے نا خودی میں، عشق ایک صفت ہے۔ نہ کر سکیں تو سرابا فسون و افسانہ۔ پھر اقبال کیا فرماتا ہے؟ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر۔ کس کی خودی کو؟ یعنی قوم کی خودی کو، اپنے بچے کی خودی کو، اپنی خودی کو تعلیم کے تیزاب میں ڈال۔ نصیحت نظم کا عنوان ہے، نظم کا عنوان کیا ہے؟ نصیحت۔ پھر اس طرح اقبال نے فرمایا خودی کے ساز میں عمر جاویداں کا سراغ، خودی کے ساز میں ہے عمر جاویداں کا سراغ، خودی کی سوچ سے روشن ہے امتوں کی چراغ۔ یہ موج نفس کیا ہے؟ تلوار ہے۔ یہ موج نفس کیا ہے؟ تلوار ہے۔ خودی کیا ہے؟ تلوار کی دار ہے۔ خودی کیا ہے؟ راز درون حیات، خودی کیا ہے؟ راز درون حیات، زندگی کے اندرون کا نام خودی ہے۔ اصل زندگی کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، انسان کیوں بنایا گیا، کس مقصد کے لیے تخلیق کیا، کائنات کیا ہے، اللہ کیا ہے، سب کیا ہے، یہ انسان سوچتا ہے نا۔ خودی کیا ہے؟ راز درون حیات، خودی کیا ہے؟ بیداری کائنات۔ جب پوری کائنات بیدار ہو جاتی ہے، یہ خودی ہے۔ ایک انسان سویا ہوا ہے، بیدار
نہیں ہے, غفلت کی نیند سو رہا ہے تو اس کی خودی اس کے اندر نہیں ہے. خودی شیر مولا جہاں اس کا سید کا پورا ایریے کو آپ نے قبضے میں کر لیے, شکار کر لیے. خودی شیر مولا جہاں اس کا سید, زمین اس کی سید, آسماں اس کا سید. کتنے اشعار ہیں خودی پہ, آپ صرف ایک شعر سناتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کیا تقدیر سے. ایسا کام نہیں کرنا, آپ نے اقبال کی خودی کے 100 شعر یاد کرنے ہیں. کتنے یاد کرنے ہیں؟ 100 یاد. میں کچھ سناؤں گا, اس میں سے لکھتے جائیں. انشاءاللہ اس کو ہم کتابی شکل میں بھی لائیں گے. اس پہ کام ہو رہا ہے, ورک کر رہا ہوں میں. جتنے اقبال کے نظریات ہیں 18-20, ان تمام نظریات کو الگ سے میں کمپوز کروا رہا ہوں, ان کے اشعار کو الگ سے کمپوز کروا رہا ہوں. اس کی ورکنگ جاری ہے. آسماں میں راہ کرتی ہے خودی, آسماں میں راہ کرتی ہے خودی, سید مہر و ماں کرتی ہے خودی. خودی کی جلوتوں میں مصطفی, یہ سارے شعر میں بیٹا آپ کو سنا رہا ہوں, علامہ اقبال کے سنا رہا ہوں. خودی کی جلوتوں میں مصطفی, خودی کی خلوتوں میں کبریائی. اس کی خودی ابھی شام السحر میں اسیر, گردش دوراں کا ہے جس کی زباں پہ گلا. جو گلے شکوے کرتے ہیں نا, اس کی خودی ابھی تذبذب کا شکار ہے, ڈگمگا رہی ہے. مرد مومن گلے شکوے نہیں کرتا جو عاشق رسول ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نیکسٹ آپ کو میں شعر سنوں گا. قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر, قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر, چمن اور بھی آشیاں اور بھی. ایک بندہ ناکام ہوتا ہے کسی جگہ سے, ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو, یا ایک سٹیج پہ اچیو ہو, ہم پازیٹو سوچتے ہیں, ایک ٹارگیٹ اچیو ہو گیا کسی کا, کیا ہو گیا اچیو کا, وہ اس پہ نہ تکیہ کرے باندھ لے کہ میں نے منزل حاصل کر لی. نہیں, ایسا نہیں ہے. مرد مومن ستاروں کی اس کے آگے مثال, آگے ستاروں سے آگے جاؤں, وہ بھی اقبال کے شعر ہے کہ قناعت نہ کر عالم رنگ بو پر, چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں. تو شہیں ہے پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. اسی روز و شب میں الجھ کر, روز ہے لفظ, روز نہیں ہے, میں تلفظ کے ساتھ پڑھوں صحیح, جو گرامیٹیکل صحیح ہے. اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں. یہ صرف زندگی یہ نہیں ہے کہ روز و شب, رات کرنا, دن کرنا, ٹھیک ہے, بسر کرنا, سونا اٹھنا, کھانا پینا, سو جانا اور فوت ہو جانا. زندگی یہ نہیں ہے, بلکہ زندگی کا مقصد کچھ اور ہے. پھر ایک شعر آپ نے یہ سنا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یہ موج نفس کیا ہے تلوار ہے, خودی کیا ہے تلوار کی دار ہے. پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات, تو جگا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ مانا. نقش ہیں سب نا تمام خون جگر کے بغیر. خون جگر کا کیا مطلب ہے بچے؟ یہاں اقبال کے کیا کہنا چاہتا ہے؟ خون جگر, جگر کا خون, دل کا خون, ٹھیک. کیا مراد اس سے؟ محنت. کیا مراد سے؟ محنت. نقش ہیں سب نا تمام خون جگر کے بغیر. یہ سارے نقش جو نظر آتے ہیں, ہر چیز نظر آتی ہے کائنات میں, اگر محنت نہیں ہے تو نا تمام ہے. اس کے پیچھے محنت کی گئی ہے. کوئی مجسمہ بنا اس کے پیچھے محنت, کوئی پینٹنگ کی اس کے پیچھے محنت ہے, کوئی انسان کسی اسٹیج پہنچے اس کے پیچھے محنت ہے, کوئی بلڈنگ بنائی یہ نقش ہے, اس کے پیچھے محنت ہے. نقش ہیں سب نا تمام خون جگر کے بغیر. نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر. نغمہ بھی اس ٹائم تک نغمہ سے نہیں بن سکتا جب تک اس کے پیچھے محنت نہیں ہے. غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی. میں ابھی جتنے شعر ابھی سنا رہا ہوں, ابھی سنوں گا بھی صحیح. کتنا آپ کا حافظہ تیز ہے, دیکھتے ہیں آن دی اسپاٹ کتنے تیز ہے. غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی, شاہد کسی حرم کا تو بھی ہے آشیانہ آستانہ. شاہد کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ. وصال ماں وصال اندر فراق است. یہ خودی کے حوالے سے شعر فارسی میں. کشودی گرا غیر از نظر نیست, گورے کم کر دے یا غوش دریا است, ولیکن آب بحر آب گہر نیست. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. خودی تیغ فساں لا الہ الا اللہ. گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. نظم کو عنوان کیا لا الہ الا اللہ, نظم کو عنوان لا الہ الا اللہ. پھر یہ شعر تو آپ کو آتا ہی ہوگا, مشہور شعر ہے. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا, کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں.
खुदी उसी में है जो मर्द मोमिन है। फिर ये शेर आपको सुनाएंगे, खुदी को कर बिला देता एतवाती यार तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इसका तो तशरीह क्या बचे, तशरीह क्या बनती है? शेर तो बहुत खूबसूरत है। सर इसका मतलब ये है कि अपने अंदर की सलाहियतों को इतना बुलंद करना ताकि आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे, खुदा मतलब अपनी खुदी से ना जो आपके अंदर सलाहियतें हैं उनको ऐसे बरोए कार लाना कि अल्लाह ताला आपसे खुद पूछे कि मतलब ऐसा आप ऐसी मेहनत करें या ऐसा वो कहो कि आपके हाथ में आपकी तकदीर दे दे अल्लाह ताला। अल्लाह दे तकदीर, ये ले लो और ये ले कलम, यस सर। अभी तकदीर खुद लिख। यस सर। जिस तरह लिखा था ना ACR लिखवाते हैं कि अपने सलाह रिपोर्ट खुद लिख के दें, अभी तकदीर बंदा खुद लिख कैसे लिखेगा? अच्छी इस कदर लिखेगा मेहनत करेगा कि अल्लाह ताला फिर उस पे डाल देता कि मोहम्मद से वफात हुए तो हम तेरे, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो लोहो कलम तेरे। ए तायर ला होती उस रिस्क से बहुत अच्छी। किसको आता है ये शेर? आता है जिस रिस्क में हो परवाज से कभी। ए तायर ला होती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। जिस रिस्क से आती हो परवाज में। तायर लाहौती का क्या मतलब है? तायर लाहौती पढ़ते तो लाहूत का मकाम है, लाहूत। परिंदों को हम शेर ए तायर लाहौती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। तायर लाहौती से क्या मुराद? लाहौती का मतलब क्या है? सर परिंदों का मकाम अभी तो बताया बेटा मैंने। अल्लाह ताला के परिंदों का लाहूत अल्लाह ताला का समझे सिफाती नाम है, यस सर। एक मकाम है, ये एक दर्जा है। तायर कहते हैं परिंदे को। परिंदे को। तायर लाहौती अल्लाह का परिंदा मर्द मोमिन की तरफ इशारा है ना, यस सर। मर्द मोमिन को कह रहे हैं क्या मर्द मोमिन उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में। हराम की तरफ नहीं जाना आपने, Yes, sir. हलाल की तरफ जाना है, इसके अलावा रिस्क के हलाल, हर काम हलाल। फिर एक शेर इकबाल के खुदी के हवाले से, तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं कि ये चार सू बदल जाए। कोई नहीं है कि चार सू बदल सकते हैं, लेकिन अगर इनकलाब पैदा हो तो तकलीद से नकारा न कर अपनी खुदी को, कर इसकी हिफाजत के ये गोर है ये गाना। तकलीद नहीं करनी। अभी देखो गालिब को, ये तो शेर तो इकबाल के नहीं, गालिब को दूसरों की तकलीद करना पसंद नहीं था। गालिब के ज़माने में जो शायरी थी ना वो नहायत ही क्या थी, मुश्किल थी। मुश्किल थी आसान थी? गालिब के ज़माने में मुश्किल थी आसान थी? शायरी मुश्किल थी, नसर मुश्किल थी? शायरी मुश्किल थी आसान थी? मुश्किल थी आसान थी जी। आओ कैसे पता? क्योंकि सर वो पाकिस्तान बनने से पहले की शायरी थी, शायरी याद कहा जाता है। गालिब के ज़माने में शायरी आसान थी। शायरी क्या थी? उसने मुश्किल पसंदी की रवैश इख्तियार की। उसकी शायरी मुश्किल है गालिब की। नसर मुश्किल थी, ख़त मुश्किल थे, अलकाब और अदा पढ़े आपने, सनाए बिदाए अलामते काफ़ी राई नसर में थी। गालिब ने नसर को आसान कर दिया। गालिब ने जो ख़त का लिखने का तरीका अपनाया ना वो ऐसा था आम बातचीत जिस तरह करते हैं बंदा। नसर गालिब की नहायत आसान है। नसर में आपकी क्या है, मकतूबात हैं, खतूत हैं गालिब की। शायरी आपकी मुश्किल है। उसके ज़माने में मीर तकमीर की शायरी आसान है, उनके ज़माने के शायर है। ख्वाजा मीरदाद उनके ज़माने के शायर है, दिल्ली के शायर थे, लेकिन उनकी जो है ना गालिब की शायरी वो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन नसर जो बहुत आसान है। इस तरह आपने जो काफ़ी आराई की है या जो ख्याल बांधा है, बंदिश की है हर हवाले से, तो आपका उसलूब, आपकी तरीर, आपकी फ़िक्र दूसरे शायरों से मुख्तलिफ है। आम रविश पे आम लोगों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं था। मैंने बताया कि गालिब का पहले तखल्लुस क्या था, असद था। गालिब ने अपना तखल्लुस चेंज करके क्या कर दिया, गालिब क्यों किया? इसलिए कि वो नहीं चाहता कि ये असद मेरा तखल्लुस दूसरा भी यूज़ करें। शेर मिक्स हो रहे थे। तकलीद नहीं पसंद थी, किसी की नकल करना नहीं पसंद था। अपना एक नया निराला अनोखा अंदाज था गालिब का। गालिब की हर चीज़ ही अलग थी। हर शायर का कोई ना कोई ख़ास रंग होता है शायरी का। मीर की शायरी को देखेंगे तो उसमें गम है, ठीक है। ख्वाजा मीरदाद की शायरी देखेंगे तो उसमें तसव्वुफ़ है। गालिब जो है ज़िंदगी का शायर है। गालिब की शायरी में गम भी है, खुशी भी है, रोज़गार का जिक्र भी करते हैं, मिज़ाह भी है, यानी कि ज़िंदगी का हर पहलू ले के साथ चले।
اس لیے زندگی کے شاعر اس کو غالب کو کہا جاتا ہے. ادھر اقبال بھی یہ کہہ رہا ہے کہ تقلید سے ناکارہ نہ کر اپنی خودی کو. تقلید کس کی؟ مغرب کی تقلید کا ذکر ہو رہا ہے. اگر وہ لباس ایسے پہنتے ہیں ہم بھی اس طرح نقل کر دیں گے. اگر وہ ایسے کام کرتے ہیں جو غیر اسلامی ہو اور اسے ہم اچھا سمجھیں کہ شاید اس وجہ ترقی ہوگی تو وہ تقلید ٹھیک نہیں ہے مشرقی لوگوں کے لیے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے. کہ تقلید سے ناکارہ نہ کر اپنی خودی کو، کر اس کی حفاظت کی، یہ گوہر ہے یگانہ. یہ گوہر یا یگانہ ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے. یہ نہ ہو کہ اندھی تقلید کرتے ہو مغرب کی اور بعد میں اپنی خودی مجروح کر دو. جو اصل مقصد انسان کی زندگی کی تخلیق کا وہ بھول جاؤ. اصل مقصد کو جو ہے بھولنا نہیں چاہیے. اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کس مقصد کے لیے پیدا ہوا؟ اللہ کی عبادت کے لیے. ہمارا مقصد انسان تو اس لیے پیدا ہوا، اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئی ہیں. اس لیے تو پیدا نہیں ہوئے کہ ہم رزق کمانے کے لیے پیدا ہوئی ہیں. رزق منع نہیں کیا اسلام نے. اصل مقصد بندہ جو اللہ نے بنایا اس لیے کہ اللہ نے اپنی پہچان کرانے کے لیے انسان کو دنیا میں پیدا کیا. اور اللہ نے اپنی عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا. وہ مقصد ہم بھولے ہوئے ہیں. آخر میں ہم ایک ربائی سنائیں. ربائی کسے کہتے ہیں؟ ربائی یہ پوچھ سکتے ہیں آپ کے انیشل کے انٹرویو میں آئی ایس بی میں کہ ربائی آپ پڑھتے رہیں بچے، ایف ایس سی آپ نے کی اردو کمپلسری پڑھتے رہے 12 سال. ربائی کسے کہتے ہیں؟ ملٹری کا جیلا میں پوچھتے ہیں جب ہوتا ہے نا انٹرویو آپ لوگوں کا، چھوٹے بچوں کا، اس سے پوچھتے ہیں کہ ربائی کسے کہتے ہیں. ربائی کون صنف ہے شاعری کی؟ جی سر ربائی میں پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع جو ہے یہ ہم ردیف بھی ہوتے ہیں اور ہم کافی اور ردیف، ہم کافی اور ہم ردیف ہوتے ہیں. یعنی کہ اس میں ان میں تینوں جو مصرے ہیں نا، ٹوٹل اس میں 4 مصرے ہوتے ہیں. ربا سے ربا کا مربع جس طرح نکلا ہے 4، لیکن اس میں 4 ہی مصرے ہوتے ہیں ٹوٹل ربائی میں. پہلا مصرع، دوسرا مصرع اور چوتھا مصرع ہم کافی. کافیہ کیا ہوتے ہیں؟ کافیہ ہم کیا؟ کافی کے وہ الفاظ جن کی آوازیں ایک طرح کی ہوں لیکن میننگ جدا ہو. آوازیں ایک طرح، وزن برابر ہو، لیکن جیسے آنا جانا کھانا، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ قوافی ہیں. ردائف کسے کہتے ہیں؟ ردیف کسے کہتے ہیں؟ ایک ہی سیم ورڈ بار بار ریپیٹ ہو. جیسے کیوں نہیں ہے، کیوں نہیں ہے، کیوں نہیں ہے، 3 ردائف ہیں. جیسے اقبال کی ربائی ہے کہ دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے. یعنی کہ اس کو جوڑ رہا ہے ایسے مسلمان کو جس کا کوئی نظریہ نہیں ہے، جو کچھ نہیں کرتا، کہ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے. ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، فضول ہے یہ شکوہ تقدیر یزداں سے. یعنی اللہ شکوہ کرنا ہے، تقدیر میری اچھی نہیں بنائی. ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. کیسی شاعری ہے؟ انقلابی شاعری یہ ہوتی ہے. تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے. ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. سمجھ آ گئی اس کی؟ اس طرح ایک اور بھی آپ کی ربائی میں سناتا ہوں آپ کو. اسی طرح ربائی جو ہے نا، ربائی جس طرح میں بتایا، چوتھے مصرے میں اس کا نچوڑ ہوگا. مکمل نچوڑ کس میں ہوگا؟ چوتھے مصرے میں ہوگا. جیسے یہ اقبال کی ربائی ہے، میرے سے انٹرویو میں پوچھی گئی تھی کہ اس کی تشریح کیا ہے. تیرے شیشے میں باقی نہیں ہے، تیرے شیشے میں باقی نہیں ہے، بتا کیا تو میرا ساقی نہیں ہے. سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، بخیلی یا یہ رضا کی نہیں ہے، بخیلی یا یہ رضا کی نہیں ہے. اس میں شکوہ کیا نا اللہ سے. اسی تشریح کیا ہے؟ کون بچہ کرے گا تشریح اس کی؟ 100 روپے نام دے دوں گا جیسے صحیح تشریح کی. احمد کرے گا. تو ویسے سننا چاہتا ہے. تیرے شیشے میں باقی نہیں ہے، تیرے شیشے میں باقی نہیں ہے، بتا کیا تو میرا ساقی نہیں ہے. سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، بخیلی یا یہ رضا کی نہیں ہے. کل تشریح فوکس اس پہ کرتے ہیں. کہتے ہیں نا گانے میں فوکس، کیمرہ فوکس کرو، کیمرہ مین فوکس کر. ہاں جی فوکس ہو گیا. شیر میں وہ اللہ کو پھر کر کے کہہ رہے ہیں. کیا تشریح صحیح ہونی چاہیے. اصل مقصد کیا کہنے کا، یہ مجھے سارا بتانا ہے. ملت اسلامیہ کی بات کر رہے ہیں. کس کی کر رہے ہیں؟ مسلمان زوال کے شکار تھے. پھر اللہ تعالیٰ سے وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں مسلمانوں کی قسمت خراب ہے.
مغرب جو ہے وہ عیاشیاں کر رہی ہے, مزے کر رہے ہیں, ہر حوالے سے ترقی یافتہ ہیں, ہم لوگ کیوں پیچھے رہ گئے ہیں؟ کیا تو ہمارا رزق رازق نہیں ہے؟ سمندر سے ملے پیاسے, تیرا تو سارے سمندر پیاسے کو شبنم, ہم پیاسے ہیں اور شبنم مل رہی ہے تھوڑا سا. بخیلی ہے یا رزاقی نہیں ہے؟ بخیلی میں کنجوسی ہے, نعوذ باللہ, اس پہ شکوہ بہت شدید کی ہے. تو اس لیے اصل بات وہ کر رہا ہے کس کی؟ شکوہ کر رہا ہے. مقصد اس کا یہ نہیں تھا, مقصد یہ تھا کہ مسلمان ترقی نہیں کر رہے, مسلمانوں کو خود بھی کچھ کرنا چاہیے, مسلمانوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں. بظاہر تو ہمیں شکوہ نظر آتا ہے, اصل مسلمانوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں.